है सुपीरियर, हो सुपीरियर। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Mohammad Ali Bilal, representing Superior College of Sciences, Chakwal. I'm here teaching English. Dear students, میں آپ کو آج کے لیکچر میں ویلکم کہتا ہوں اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک 1 کی پہلی شارٹ سٹوری جس کا ٹائٹل ہے بٹن بٹن. یہ شارٹ سٹوری 1970 میں رچرڈ میتھیسن نے تحریر کی تھی اور بہت جلد شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی. اس کو ریڈیو پر بھی پیش کیا گیا اور اس کو ٹیلی ویژن اور سٹیج پر بھی وقتاً فوقتاً پیش کیا گیا. بنیادی طور پر اس کہانی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کو زیر بحث لایا گیا ہے اور اس حقیقت کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ایک چھت تلے رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند سوچ اور خیالات سے نہ صرف بے خبر ہوتے ہیں بلکہ شاید وہ کبھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر سکیں. رچرڈ میتھیسن نے بہت کم کرداروں کے استعمال سے اس سوچ اور خیال کو اپنے سننے والے اور پڑھنے والوں تک پہنچایا ہے اور یہی چیز ان کی شہرت کا باعث بھی بنی ہے کہ بہت کم وسائل یعنی بہت کم کرداروں کی مدد سے وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. آتے ہیں اس کہانی کی طرف جس کے اندر بنیادی طور پر صرف 3 کریکٹرز ہیں جن میں ایک کپل ہے آرتھر لیوس اور اس کی بیوی نارما لیوس. وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں یعنی وہ ملازمت پیشہ ہیں. اس کہانی کے اندر ان کو ایک اجنبی سے ملنے کا موقع ملتا ہے جو ان کو ایک عجیب و غریب پیشکش کرتا ہے. وہ پیشکش ان کے درمیان وجہ نزاع بنتی ہے. وہ اس کو زیر بحث لاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح میاں بیوی یکسر مختلف خیالات کے مالک تھے. آتے ہیں اس کہانی کو ڈسکس کرتے ہیں. جب پلے شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نارما اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی ہے اور ایلیویٹر یا لفٹ سے نکلتے ہی جو ہی وہ گھر میں اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے لگتی ہے تو اسے دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا پیکیج پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ اسے اٹھا کے اندر لے آتی ہے. اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے. وہ اس کو صوفے پر رکھ کر کچن میں چلی جاتی ہے کہ تاکہ شام کا کھانا تیار کر سکے. وہ اپنے ساتھ کچھ لیمب چاپس لائی ہوتی ہے جسے وہ برائلر میں رکھ کر پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. وہ واپس ڈرائنگ روم میں آتی ہے اور اس گیجٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی ہے. اس کو اوپن کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر لکڑی کا ایک مکعب نما کیوب شیپ ووڈن باکس موجود ہے جس کے اوپر ایک ایسا بٹن ہے جس کو دبایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک گلاس ٹوم فکس کر کے اس کو حادثاتی طور پر دبنے سے روک دیا گیا ہے. وہ اس کو اتارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے لاک ہے. خیر وہ اس ووڈن باکس کو الٹا کرتی ہے تو اس کو ووڈن باکس کے نیچے ایک طے شدہ پیپر اسکاچ ٹیپ کی مدد سے چسپاں نظر آتا ہے. وہ اسے اکھیڑ کر جب کھولتی ہے تو اس کے اوپر صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر اسٹیورٹ شام 8 بجے آپ کو ملیں گے. خیر وہ اس کو رکھ دیتی ہے. اب کیا ہو سکتا تھا جب تک مسٹر اسٹیورٹ آ کر نہ بتاتے وہ اس گیجٹ کے بارے میں نہیں جان سکتی تھی. اس سے پہلے کہ 8 بجتے اس کا شوہر آرتھر لیوس بھی گھر واپس آ جاتا ہے اور ٹھیک 8 بجے دروازے پر بیل ہوتی ہے. نارما کچن سے یہ آواز دیتی ہے کہ وہ دیکھنے جا رہی ہے اور جب وہ جا کے دروازہ کھولتی ہے دروازے کھولنے پر باہر راہداری میں گیلری میں اور ہال وے میں ایک چھوٹے قد کا شخص کھڑا ہے جو نارما کو دیکھتے ہی اپنا ہیٹ اتار کے اور اپنے آپ کو قدرے جھکا کر سلام پیش کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ مسز نارما ہیں. مسز نارما قدرے ناگواری کے ساتھ کہتی ہے ہاں جی میں ہی ہوں. آپ کون؟ مسٹر اسٹیورٹ بتاتا ہے کہ وہ مسٹر اسٹیورٹ ہے. نارما جیسے کہ اس کا انتظار کر رہی تھی سمجھ گئی لیکن وہ شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہتی تھی. وہ اس کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہ تھی. اس نے اس کو کہا کہ وہ قدرے مصروف ہے لیکن مسٹر اسٹیورٹ نے اصرار کیا کہ وہ ان کو اس ڈیوائس کے متعلق بتانا چاہتا ہے اور کیا آپ اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نہیں رکھتی. ابھی ان کے درمیان یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ مسٹر
آرتھر لیوس اندر سے دروازے تک آتے ہیں. مسٹر اسٹیورٹ ان کو بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں. خیر ابتدائی الیکس لیک کے بعد آرتھر اور نارما اسٹیورٹ کو اپنے ڈرائنگ روم تک لاتے ہیں، جہاں وہ آ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے جہاں وہ ڈیوائس نارما نے رکھی ہوتی ہے. وہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک سیل شدہ اینویلپ نکالتا ہے جس کے متعلق وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اس گیجٹ کی، اس ڈوم کی موجود ہے جس کی مدد سے اس کو کھولا جا سکتا ہے. کچھ سوالات کرنے پر آرتھر لیوس اور نارما جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. تو مسٹر اسٹیورٹ ان کو ایک عجیب و غریب آفر کرتا ہے. وہ آفر آپ بھی سنیں. دا آفر واز if they press the button somewhere in the world they don't know will die as a reward of which they will get $50,000. یعنی اگر وہ اس بٹن کو دبا دیتے ہیں تو پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک ایسا شخص جس کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہوگا اور نہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ مر جائے گا، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لیکن ایسا کرنے کی صورت میں، بٹن دبانے کی صورت میں کیا ہوگا، ان کو $50,000 ملیں گے. اور یہیں سے میاں بیوی کے درمیان کلیش شروع ہوتا ہے. یہیں وہ کہانی دیکھنے والے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دو لوگ مختلف آراء اور خیالات کے مالک ہو سکتے ہیں. یہ پیشکش جو آرتھر لیوس کرتا ہے کہ بٹن دبانے کی صورت میں کہیں کوئی اجنبی اس دنیا سے چلا جائے گا جس کے متعلق انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن عوض میں ان کو $50,000 ملیں گے. یہ چیز نارما کے لیے انتہائی پرکشش تھی. وہ اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی. وہ خواب جو کئی سالوں سے وہ دیکھ رہی تھی اور اس کو اپنی موجودہ فائنانشل پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا ہونے کی کوئی امید نہ تھی. دوسری طرف یہ کام آرتھر کے لیے سوائے کسی انسان کے قتل کے کچھ نہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی بٹن دبانا چاہتی ہے، وہ اپنے حالات سدھارنا چاہتی ہے، وہ اتنی بڑی رقم سے یورپ کی سیر کرنا چاہتی ہے، کہیں ساحل پر کوئی کاٹیج خریدنا چاہتی ہے، وہ ایک اچھے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا چاہتی ہے، وہ اچھے کپڑے لینا چاہتی ہے، اور ایک گاڑی کی خواہش بھی حقیقت کا روپ دینا چاہتی ہے. دوسری طرف آرتھر مسلسل اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ یہ چیز کسی کا قتل ہے. یہ آفر جہاں ایک امید کا پیغام تھی وہیں ایک قتل بھی تھا. تو مسٹر آرتھر لیوس مسٹر اسٹیورٹ کو اس کی ڈیوائس، اس کی گیجٹ کے ساتھ ہی رخصت کر دینا چاہتا ہے. مسٹر اسٹیورٹ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیوائس ایک آدھ دن ان کے پاس پڑی رہے، لیکن مسٹر آرتھر اس بات پر بھی رضامند نہیں ہوتے اور وہ اٹھ کر دروازہ کھول دیتے ہیں، جو مسٹر اسٹیورٹ کے لیے واضح اشارہ تھا کہ اب اسے چلا جانا چاہیے. جاتے جاتے مسٹر اسٹیورٹ اپنا وزٹنگ کارڈ دروازے کے پاس ایک ٹیبل پہ رکھ چھوڑتے ہیں کہ اگر ان کا پروگرام بن جائے رابطہ کرنے کا تو وہ رابطہ کر سکیں. اس کے جانے کے بعد آرتھر لیوس اس کارڈ کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیتا ہے. اس دوران نارما لیوس کسی سوچ میں غرق ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر سے اس معاملے پر بحث کرتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی، لیکن آرتھر اس چیز کو صرف اس وجہ سے مسترد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک انسان کا قتل انوالو تھا. اس آفر میں جہاں بہت اچھی بات یہ تھی کہ ان کو $50,000 مل سکتے تھے، اس میں ایک بھیانک چیز یہ تھی کہ ایک انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے. یہیں سے ان دونوں کے درمیان کلیش شروع ہوتا ہے. نارما بار بار اس پیشکش کے بارے میں سوچتی ہے اور مختلف آراء دیتی ہے. کبھی وہ کہتی ہے کہ شاید کوئی خپتی انسان ایک سائیکولوجیکل ریسرچ کر رہا ہے کہ کتنے لوگ اس آفر پر آمین کہتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایٹسیٹرا. لیکن آرتھر کسی صورت اس بات کو مزید زیر بحث لانے کو تیار نہ تھا. رات سونے سے پہلے بھی وہ نارما سے یہی درخواست کرتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس ٹاپک پر بات نہ کریں. صبح نارما اپنے شوہر کے لیے بہت اچھا کھانا تیار کرتی ہے اور آرتھر ناشتے کی میز پر سجی ہوئی چیزیں دیکھ کر قدرے خوشگوار حیرت کا اظہار کرتا ہے. لیکن نارما پھر اسی ٹاپک کو، اسی گیجٹ اور اس پیشکش کو لے کر بحث کو شروع کر دیتی ہے اور آرتھر کا مزاج برہم ہو جاتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ
اس چیز کو پھر ناپسند کرتا ہے اور حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ نارما اب بھی اس موضوع پہ بات کر رہی ہے جو شاید رات کو ہی لپیٹ دیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد آرتھر آفس کے لیے نکلتا ہے اور نارما بھی جلدی اپنے آپ کو تیار کر کے آرتھر تک پہنچتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ اس کارڈ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیتی ہے اور اسے یقین نہیں آتا اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ خیر آفس میں بریک کے دوران وہ اس کارڈ کو جوڑ کے دیکھتی ہے جس پر مسٹر اسٹیورٹ اور اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اسی دن شام آفس کے بند ہونے سے ذرا پہلے نارما اس کارڈ کے اوپر موجود نمبر کو ڈائل کرتی ہے تو دوسری طرف اسے مسٹر اسٹیورٹ کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جان لیتا ہے کہ اس پیشکش نے نارما کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ وہ نارما کے کچھ سوالوں کا بڑی اشتیاق کے ساتھ خوشی کے ساتھ جواب دیتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں آفر کرتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ڈیوائس دوبارہ ان کے گھر تک پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن جواب میں نارما اس کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ مسٹر اسٹیورٹ جان چکے ہوتے ہیں کہ نارما اس پیشکش کے اس ٹریپ میں پھنسنے کو تیار ہے۔ خیر نارما جب اگلے روز گھر واپس پہنچتی ہے تو وہ دروازے کے اوپر اسی ڈیوائس کو وہیں پڑا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ پہلے کہتی ہے کہ میں اسے لے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی اور وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کسی خیال کے تحت وہ آتی ہے اور اس ڈیوائس کو اٹھا کے گھر کے کچن میں اندر رکھ دیتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو کچن کے کسی نچلے خانے میں شاید اپنے شوہر سے چھپا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ شام وہ پھر اپنے شوہر سے اسی موضوع پہ بحث کرتی ہے کہ شاید یہ کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ ہے، لوگوں کی نفسیات پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آرتھر پھر اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے اور وہ رات بھی سونے سے پہلے ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین واضح ہوتی چلی جاتی ہے، ان کے درمیان خیالات کی جو خلیج ہوتی ہے وہ پڑھنے والے اور دیکھنے والوں کے درمیان واضح ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب یہ موضوع دوبارہ زیر بحث آتا ہے تو مسٹر اسٹیورٹ کا جسم لرز اٹھتا ہے، کپکپا اٹھتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ $50,000 کی خاطر اس کی بیوی کسی کی جان لینے پر آمادہ ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے مرنے والا کوئی چائنا کا کسان ہو، ان سے 20,000 کلومیٹر دور، شاید کوئی ایک ایسا بوڑھا مرنے جا رہا ہو جو پہلے ہی کافی بیمار ہو۔ جواب میں آرتھر کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ننھا منھا بچہ ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرے اپارٹمنٹ میں رہنے والی خوبصورت بچی جس نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہو وہ ہو۔ اس دن کیا ہوتا ہے، آرتھر اشتعال میں اپنی بیوی کو ساتھ لیے بغیر ہی اکیلا آفس چلا جاتا ہے۔ نارما اس آفر کے بارے میں سوچتی ہے جس کے بارے میں مسٹر اسٹیورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایک لمیٹڈ وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے یہ آفر ہے، اس کے بعد یہ آفر کینسل ہو جائے گی۔ تو وہ اس کشمکش میں ہوتی ہے، اس کو یقین نہیں آتا کہ واقعی ایک بٹن دبانے سے کسی کی جان جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو واقعی $50,000 مل جائیں گے، لیکن وہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ کچھ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ پیسے مل ہی جائیں۔ تو وہ کچن سے جا کے اس ڈیوائس کو لاتی ہے اور اپنے سامنے رکھ کے گھورنا شروع کر دیتی ہے اور خیالات میں گم کافی دیر تک وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ اچانک وہ اس چابی کی مدد سے اس ڈیوائس کے اوپر جو گنبد نما ڈوم لگا ہوا تھا اس کو ان لاک کر کے ریموو کر لیتی ہے اور بٹن دبائے جانے کا منتظر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم اچانک وہ ہاتھ بڑھا کے بٹن دبا دیتی ہے اور قدر بلند آواز میں کہتی ہے یہی کچھ تو کر۔ اچانک ایک خیال کے تحت اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ واقعی کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا، کہیں کوئی زندگی کی بازی ہار تو نہیں رہا۔ خیر وہ اس ڈیوائس کو اور اس کے پیکج اور اس کو بند کرنے والے مٹیریل سمیت اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے کچن کے، اور جلدی سے تیار ہو کر آفس چلی جاتی ہے۔ اور سارا دن آفس میں کام کر کے جب وہ گھر پہنچتی ہے اس شام اس کو لیناکس ہل ہاسپٹل سے ایک کال آتی ہے جس میں لیناکس ہل ہاسپٹل کی طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کی دھکم پیل میں آرتھر آتی ہوئی ٹرین کے سامنے جا گرتا ہے اور جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ یہ نارما کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس کی زندگی کے ماہ سال بیت رہے تھے جان کی بازی ہار بیٹھا تھا۔ نارما کو لگا کہ شاید یہ اس نے جو لالچ کیا ہے، اس نے جو اس ڈیوائس کا بٹن دبایا، اس کے نتیجے میں
آرتھر کی موت ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آفر کے اندر کہا گیا تھا someone you don't know، کوئی ایسا شخص جس کے متعلق آپ نہیں جانتے وہ جان کی بازی ہارے گا۔ یہاں تو اس کے اپنے شوہر کی جان چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ایک اور کال موصول ہوتی ہے جو مسٹر اسٹیورٹ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور جو ہی وہ مسٹر اسٹیورٹ کی آواز سنتی ہے وہ چلا اٹھتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مرنے والے کو ہم نہیں جانتے ہوں گے۔ مسٹر اسٹیورٹ دوسری طرف آرام سے پوچھتا ہے کہ مسز نارما، کیا آپ واقعی اپنے شوہر کو جانتی تھی؟ اور اس کے ساتھ اس کھیل کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ کہانی سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتی ہے کہ کہیں ہمارے دائیں بائیں بھی رہنے والے لوگ ایسے تو نہیں ہیں جن کے متعلق ہم کچھ نہ جانتے ہوں، اور ہم سمجھتے ہوں یا تصور کرتے ہوں کہ ہم ان کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ کسی کے خیالات، احساسات، محسوسات سے آگاہ ہونا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں کیا جاتا۔ لوگ اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر تو بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے میں کبھی ان کی مدد کرنے کا نہیں سوچتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ سبق میں ہم نیکسٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔